نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد بزرگوں کے سال ثواب کی یہ تقریب ہے، ہمارے بھائیوں نے بندوبست کیا ہے، اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ارشاد فرمایا اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے دوست۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، اولیاء اللہ اللہ کے دوست۔ یہ دوست ہی اللہ کے ہوتے ہیں، یہ اللہ رسول کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کی دوستیاں اگر انسانوں کے ساتھ کبھی ہوتی بھی ہیں تو اللہ رسول کی رضا کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ دنیا دار نہیں ہوتے، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ انسان کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں نا، کچھ کام وہ ترجیحی بنیادوں پہ کرتا ہے، ترجیحی بنیادوں پہ۔ اس نے دوستوں سے ملنا ہے، اس نے سیر کے لیے جانا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، بچوں کو وقت دینا ہے۔ ان سارے کاموں میں سے دیکھنا یہ ہے کہ ترجیح اس کی کیا ہے، وہ کون سا کام ہے جس کو ترجیحی بنیادوں پہ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ہم میں سے جو کاروبار کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ ترجیح اپنے کاروبار کو دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی میرے بچوں کی ضروریات وابستہ ہیں، میں کاروبار کرتا ہوں تو بہن بھائیوں سے اس میں سلوک کر پاتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں تو کسی مسجد کی خدمت کر پاتا ہوں۔ ان کی ترجیح کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل ان کی ترجیح کیا ہے۔ طالب علم جب ادارے میں پڑھتا ہے تو ظاہر ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ آرام بھی کرتا ہے، وہ ہنستا بھی ہے، وہ طبی حاجات بھی پوری کرتا ہے، لیکن اس کی ترجیح کیا ہے؟ اس کی ترجیح علم ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، ترجیح اس کی علم ہے۔ باقی سارے کام جو ہیں اس کے وہ اپنے ساتھ چلیں گے، ان کا انکار کوئی نہیں، وہ ہوتے رہیں گے، لیکن ترجیح اس کی علم حاصل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دنیا میں حساب لگاتے جائیں تو جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ایک ان کی زندگی میں کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے، ایک چیز ان کا مقصود ہوتی ہے، باقی سارے کام بھی چلتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کاموں سے ہٹ جائے، لیکن ایک چیز کو وہ ترجیحی بنیادوں پہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجبوری ہے، چونکہ میرا کاروبار ہے، دکان پہ میں اکیلا ہوں، تو بچوں نے کئی دفعہ ننہال جانا ہو تو ترجیح کیونکہ ضروری کاروبار ہے تو وہ کسی بھائی کی بھی منت کرتا ہے کہ تو انہیں چھوڑا۔ دوستوں کے ہاں شادی ہو تو کئی دفعہ گزارش کر کے معذرت کر لیتا ہے، کہتا ہے یہ کام رہ گیا تو باقی کام بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ زندگی میں ترجیح کیا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں ترجیح اللہ رسول کی ذات ہوتی ہے، اس کی یہ کام وہ ترجیحی بنیادوں پہ کرتے ہیں۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی رزق کمانے کا ذریعہ اختیار نہیں کرتے، ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ۔ بنیادی طور پر وہ اللہ رسول کے دوست ہوتے ہیں۔ پھر وہ جتنے کام کرتے ہیں نا وہ ضمناً ہیں، ضمناً۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی شاید ہم اپنے گھر نہ جاتے، کبھی بچوں سے پیار نہ کرتے، کبھی بہن بھائیوں سے نہ ملتے، لیکن ہم اس لیے جاتے ہیں کہ خود نہیں گئے، ہمیں اللہ رسول نے بھیجا ہے۔
ہمارے دلوں میں جو ان کے لیے محبت ہے یہ ہماری ذاتی نہیں، یہ رب رسول کی پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے حقوق بتائے تو ہم چلے گئے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی پذیرائی ہو، سارے لوگوں سے اچھا ہی کہیں، یہ بھی ضروری نہیں، وہ اپنا کام کرتا جاتا ہے، اللہ کی دوستی میں، اللہ کی محبت میں وہ آگے بڑھتا ہے۔ ہر آدمی کو اس کی ہر بات ٹھیک نہیں لگتی، بعض اوقات قرآن مجید نے کہا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ جہاد کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں برا بھی کہتے ہیں پر وہ پرواہ کوئی نہیں کرتے، لوگ انہیں برا بھی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کی پذیرائی ہو۔ صوفیاء کا، اولیاء کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ان کی تو زندگیاں ٹکراؤ میں گزری ہیں، تو ٹکراؤ یہ تو اب دور آیا ہے، اس میں لوگ بڑی اچھی ویسٹ کوٹ پہن کے، بڑی اچھی میری طرح تیاری کر کے اور بڑے نعروں کی گونج میں آتے جاتے ہیں اور بڑے پھولوں میں زندگی گزارتے ہیں، یہ تو اب وقت آیا ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ حضرت اجمیر کا عرس مناتے ہیں لیکن ان کی تو ساری زندگی ہندوؤں سے لڑتے گزر گئی، ان کی تو ساری زندگی ٹکراتے گزر گئی۔ اب ہے کہ جم کے عرس منائے جاتے ہیں، بہترین پکوان پکائے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، اور اس میں بھی کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ میری پسند نہیں، مسالہ صحیح نہیں ہے، اور یہ میں کھاتا نہیں، آپ کو پوچھ کے بنانا چاہیے تھا۔ یہ تو اب دور آیا ہے، ورنہ خواجہ اجمیر کو تو وہ ایک جگہ بیٹھنے کی جگہ نہیں دینا چاہتے تھے، وہ تو یہاں خیمہ لگاتے تھے تو وہ اٹھا کے کہتے تھے وہاں لگاؤ، تو وہ وہاں لگا لیتے، پھر وہ یہاں تک آ کہتے تھے یہ آج آپ مجھے کہہ کے تو دیکھیں، یہ بات کریں تو صحیح آپ کسی سے، تو کوئی سنتا ہے؟ لیکن یہ لفظ سنے خواجہ اجمیر نے، انہوں نے کہا یہ اٹھاؤ، آپ نے کہاں خیمہ لگا لیا، یہاں تو ہم اپنے اونٹ باندھتے ہیں، آپ نے کہاں خیمہ لگا لیا ہے؟ لیکن ان کی ترجیح خیمہ تھا نہیں نا، ان کی ترجیح مکان، کوٹھی، بنگلہ تھا کوئی نہیں، ان کی ترجیح یہ تھا کہ میں نے رسول اللہ کے دین کا پیغام دینا ہے، تو وہ کہتے تھے میں جہاں بھی بیٹھوں گا نا، میں جہاں بھی بیٹھوں گا میں رسول اللہ کے دین کی بات کروں گا۔ آپ دیکھنا صرف یہ ہے، آپ نے اور میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ترجیح ہماری کیا ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا مقصود کیا ہے، چل کے سمت رہے ہیں۔ آج کل بھی ترجیحات ہیں، فوٹو بہت بڑی ترجیح ہے، یعنی پوری محفل میں اگر سب سے زیادہ توجہ فوٹو پہ رہتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے فوٹو میں تو زندہ رہ جاتے ہیں، موبائل کے اندر وہ فل زندہ ہوتے ہیں، باہر بالکل نہیں ہوتے، کوئی اور تعلق نہیں، وہ جیتے ہی اسے دیکھ کے۔ ترجیح ہے نا اپنی، کچھ لوگوں کا پیسہ ترجیح ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ کی تو میں ویسے بھی بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کا، کچھ لوگوں کی پیسہ ترجیح ہے، تو میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ اگر شام کو پیسے جیب میں نہ آئیں تو نیند بھی کوئی نہیں آتی۔ ہاں ہاں ہے نا جی، ان سے آپ کہیں کہ جناب آپ پریشان کس بات میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا جیب خالی ہے، یہ بھر جائے تو نیند سکون کی آتی ہے۔ وہ جن دنوں بکری ٹھیک ہوتی ہے ان دنوں صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور جن دنوں بکری کیوں؟ ترجیح یہ ہے، ترجیح اللہ کے بندے کی ترجیح اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی غلامی ترجیح ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ آج میرے نفل پورے رہے کہ کم ہو گئے، اور یار نہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، اگر فجر لیٹ ہو جائے تو نہیں سارا دن سکون ہوتا، اگر پیسوں والا بغیر پیسوں کے بے چین رہتا ہے تو جس نے سویرے سپارہ نہیں پڑھا وہ بھی بے چین رہتا ہے، وہ جس کا آج درود شریف تھوڑا رہ گیا نا وہ بھی بیچارہ تکلیف میں ہوتا ہے کہ میں نے پڑھا ہی نہیں یار، ہاں نا کچھ ہے نا، جن کی نعت کمائی نہیں، نعت جن کا ایمان ہے، وہ ریکارڈ نعت سنیں گے لیکن دو شعر حضور کی تعریف کے سنیں گے، آنسو بہائیں گے تو انہیں محسوس ہوگا میری روح سے بوجھ سارے اتر گئے۔ مہربانی کریں جی، آپ پیسے لے کے آ رہے ہیں، ہم پیسوں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، پیسے تو جیب میں رکھیں نا کم از کم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہم بات کیا کر رہے ہیں اور آپ بالکل الٹ چلنا شروع کر دیا، اجے تو گل بھی پوری نہیں ہوئی، تو مہربانی کریں آپ ہماری فکر کے مطابق تو چلیں۔ بھائی غور کریں کیا عرض کر، پہلی بات یہ کہ وہ کس کے ولی ہیں؟ اللہ، اولیاء اللہ، اولیاء، پھر آگے جتنی ان کی محبتیں ہوتی ہیں وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے، کوئی تعلق نہیں کسی بندے کے ساتھ، کوئی نہیں، کوئی ذاتی رشتہ ہی نہیں بناتے، ضرورت ہی کوئی نہیں، جتنے تعلقات بنائیں گے رب رسول کی رضا کے لیے بنائیں گے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی برادری والے تھے، بڑا قبیلہ تھا، مالدار تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے۔ برادری والوں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا انداز اب وہ نہیں رہا جو برادری کے ساتھ آپ کا ہوتا تھا، کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ تو تم نے بلا لیا ہے تو میں آ گیا ہوں، ورنہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم میری برادری ہو؟ نے کہا جناب کیا مانا؟ فرمانے لگے میری برادری تو بلال حبشی ہے، صہیب رومی ہے میری برادری میں، یہ میری برادری کے لوگ ہیں، آپ میری بات کو سمجھیں۔ میں وہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ جو مجھے انہوں نے الحاج کہا، چلیں اللہ نے مجھے موقع دے دیا، کچھ لوگ پیر صاحب کہہ دیتے ہیں چلو ٹھیک ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو نا کچھ لفظ اب اچھے لگتے ہیں کہ یہ لفظ ذرا وزنی ہے، یہ لفظ ذرا ہلکا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہہ دیا مولوی صاحب بات سننا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا وہ آپ تو پیر صاحب ہیں، ناراض نہ ہونا۔ میں کہا میں بڑا پکا پیڈا مولوی ہاں تو مینوں 50 مولوی آکھ۔ یہ تو شرمائے وہ بندہ جو اس کو اپنی برادری نہ سمجھتا ہو، میں مولوی ہوں تمہیں کس نے کہا نہیں ہوں؟ اور یہ تو احساس کمتری ہے، کوئی بندہ اپنے اندر مبتلا کر لے اپنے آپ کو۔ میں نے تو اعلیٰ حضرت بریلوی کے نام کے ساتھ لکھا ہوا پڑا حضرت مولانا مولوی احمد رضا خان۔ اس میں کوئی میرا مطلب ہے کچی پکی باتیں تو وہ کرے جسے پریشانی ہو، پریشانی نہ اپنی زندگی میں تارے، اپنی ترجیح بدلیں کہ ہمارا کسی سے ذاتی کیا لینا دینا ہے۔ جتنی دوستیاں جتنے تعلقات وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ آپ یقین کریں پھر یہ لوگ جو ہمارے اندر اب ایک چیز آئی ہے نا تیزی سے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں پر ملتے نہیں، لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں پر کرتے نہیں۔ زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا۔ ہیں نا لوگ اس طرح بھی کہ بالکل گلے ملتے ہیں پر نہیں ملتے، ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں پر نہیں رہتے۔ او بھائی یہ بھلا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے لالچ کی دوستی بنائی ہوتی ہے۔ تو جب ہمارا ذریعہ ہوتا ہے نا کہ اس سے کوئی کام نکلوانا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مخلص ہے؟ امام غزالی سے کسی نے کہا کہ مخلص دوست کوئی نہیں بچا، تو آپ فرمانے لگے دوستوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو اپنے آپ سے پوچھ تو کتنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہے؟ جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہے، یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو طے کر۔ اب سنیے حدیث پاک ہے مشکات میں، بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنی بستی سے دوسری بستی چلا تھا، ایک بستی سے دوسری بستی چلا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر چلا تھا اپنے بھائی کی ملاقات کرنے۔ رستے میں فرشتہ آیا انسانی صورت میں، فرشتہ۔ اس نے کہا میاں کہاں جا رہے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے کہا میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کیا لین دین ہے پیسوں کا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو تیرا اس کے ساتھ دنیاوی تعلق؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ تو اتنا لمبا سفر کر کے وہاں کیا لینے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ کس لیے؟ بولیے۔ یہ محبتیں اللہ دینداروں کو دیتا ہے، علماء سے، مشائخ سے، قراء سے، نعت خان سے، لوگ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں، رب کا بندہ سمجھ کے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی پیر جعلی ہے نا تو وہ کرے نقصان، اس نے اپنا جتنا مرضی کرنا ہے۔ کوئی مولوی دنیا کما رہا ہے تو کمائے جتنی کمانی ہے، لیکن جو بندہ مخلص ہو کے اس سے پیار کر رہا ہے نا اللہ کا بندہ سمجھ کے، اسے رب اجر عطا کرے گا، چونکہ اس کا پیار جعلی نہیں، اس کا تو اصلی ہے نا۔ اس نے لبادہ اڑا تو اس نے سمجھ لیا اللہ کا بندہ ہے، تو وہ تو آ گیا نا مخلص ہو گئے، اسے اجر ملے گا۔ اب تو نے دکانداری بنائی تو تیرا نفع تھوڑا تھا، تیرا اپنا نقصان ہوگا، لیکن وہ تو آیا نا اللہ کا بندہ سمجھ۔ تو حضور فرماتے ہیں اس نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی اللہ کا فرشتہ ہوں اور رب کریم نے مجھے بھیجا ہے، یہ پیغام لایا ہوں، رب نے بھیجا ہے، رب نے خود ہی کو کر بلند اتنا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، خدا خود میرے مجلس بود، رب نے بھیجا ہے۔ اور کہا ہے جا کے انہیں پیغام دے دو کہ اگر تم دونوں میری رضا کے لیے، تمہارا ڈائریکٹ رشتہ نہیں، تم نے بیچ میں مجھے رکھا ہوا ہے، اگر تم دونوں رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہو تو رب کہتا ہے پھر انہیں جا کے کہہ دو میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ اور یہ پورا ایک باب ہے۔
ماشاء اللہ، واہ ماشاء اللہ جی۔ چلیں سنیں جی، میں نے دو ایک باتیں اور کرنی ہے، تھوڑی توجہ کیجیے گا۔ ایک تو یہ پورا ایک باب آپ کو بخاری مسلم میں ملے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا۔ بغض رکھنا بھی دین ہے، من احب للہ و ابغض للہ کے لفظ، بغض بھی رکھنا ہے دین کے لیے۔ کیا کرنا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں جی نری محبت، نہیں بھائی، پورا باب ہے، پیار بھی کرنا ہے، بغض بھی رکھنا ہے، بغض رکھنا ہے۔ اللہ رسول کے دشمنوں سے، بد عقیدوں سے، بے ادبوں سے بغض بھی۔ ایک دو حدیث نہیں کہہ رہا، پورا باب ہے مشکات میں۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضگی، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے، اپنے لیے نہ ناراضگی نہ اپنے لیے محبت، سارا کچھ اللہ کے۔ پھر فرمایا لا خوف علیہم، ان پر خوف بھی کوئی نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی۔ یہ ٹینشن کے مریض کہاں سے آ گئے جی؟ جو کہتے ہیں پریشان بڑھیں، یہ کدھر سے آ گئے؟ اللہ کے ولی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اسے دنیا کا غم ہی کوئی نہیں ہوتا، پرواہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے اسے غم ہوتا ہے، یا مدینے کا ہوتا ہے، یا مدینے والے کی غلامی کا ہوتا ہے، یا اس کی ناراضگی کا غم ہوتا ہے، اسے غم ہوتا ہے، غم وہ کرتا ہے۔ دنیا کا غم، دولت کا غم، بندے ناراض نہ ہو جائیں، یہ غم نہیں، اسے یہ غم ہوتا ہے کہ پتہ کرو وہ کوئی۔ ایک لفظ خوف آیا ہے، خوف اس کا معنی بھی ڈر ہے، اور ایک لفظ ہے خشیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ خوف کا معنی بھی ڈر ہے، خشیت کا معنی بھی۔ ایک باریک فرق کیا ہے صوفیاء نے، وہ کہتے ہیں خوف ہوتا ہے گناہوں کا، اور ڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، ہوتا وہ بھی ڈر ہی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ میرا مالک۔ درویش کہتے ہیں ایک شخص نے نا، بادشاہ تھا تو ایک عورت مانگنے والی گزر رہی تھی گلی سے، اسے پسند آ گئی، اس نے شادی کر لی۔ کل وہ فقیر نہیں تھی، آج ملکہ بن گئی، 20-25 کنیزیں خدمت کرتی ہیں، بھر گئے کمرے اس کے کپڑوں سے، جوتوں سے، بڑا نواز دیا، ایک اشارہ کرتی ہے تو جو کہتی ہے ہو جاتا ہے، لیکن وہ سارا سارا دن روتی، ہر شام روتی، ہر شام۔ وہ کنیزیں کچھ دن تو برداشت کرتی رہیں، تو ان میں سے جو بڑی کنیز تھی اس نے ایک دن نہ ہمت کی، اس نے کہا میری سمجھ میں بی بی تو آئی کوئی نہیں، یہ مقام شکر ہے اور تیرے آنسو نہیں خشک ہوتے، تو دیکھنا کہ تو کیا تھی، کیا تجھے بنا دیا گیا ہے، اور تو ہر وقت روتی ہے۔ تو کہنے لگی تم سمجھی نہیں نا، تم ابھی بات سمجھی نہیں، میں روتی ہی اس لیے ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو میرے سائی نے مجھے نواز دیا ہے، روتی ہوں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سنیں جی، ناراض نہ کہیں ہو جائے، ناراض۔ حضور نے تو روز کہا، نبی کریم نے تو روز فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جبریل 950 سال عمر کی شان بیان کریں تو ختم کوئی نہیں ہوتی۔ حضور نے ان کی عظمت، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ساری زندگی یہی کہا کہ لوگوں میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا۔ وہ کوئی آیا تو وہ رو پڑے، وہ عمرہ کرنے گئے تو وہ رو پڑے، کسی نے امیر المومنین کہہ کے پکارا تو وہ رو پڑے۔ انہوں نے ساری زندگی نا، اس لیے کہ وہ جو خشیت ان کے اندر ہے وہ اس کی ہے کہ کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے۔ عمرہ کرنے جا رہے تھے تو رستے میں خشک تنا آیا کھجور کا، تو سیدنا فاروق اعظم اس سے لپٹ کے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور کو موقع بھی ہوتا ہے رونے کا، ہر وقت تو نہیں نہ رونا چاہیے۔ آپ فرمانے لگے اب تمہیں کیا بتاؤں، میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، آج تنا یاد آیا ہے تو مدینے والے کا کرم بھی یاد آ گیا کہ یہ حضور کا کرم ہے کہ یہاں لا کھڑا کر دیا ہے۔ تو بھائی اللہ کے ولی کو دنیاوی غم، دنیاوی ٹینشن ہے، یہ چیزیں اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو مالک کا فیصلہ ہے، جب چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جب چاہتا ہے کہتا ہے اب تھوڑا پیچھے ہٹ جا۔
جب چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں ابھی تیرے لیے ٹھیک ہے، اس کی حکمت کے تقاضے، ان چیزوں کا تو غم ہی نہیں، خشیت ہوتی ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اپنی زندگی میں ترجیحات کو طے کریں۔ پتہ کیا ہے، لوگ بور بہت رہتے ہیں، ڈپریشن میں بہت رہتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، پتہ کوئی نہیں میری ٹینشن کیا ہے۔ ٹینشن یہ ہے کہ مقصود کوئی نہیں زندگی کا۔ کسی کا مقصد تھا گھر بناؤں گا تو گھر بن گیا، تو اب کیا کرے؟ اس کا خیال تھا ساتھ والا پلاٹ بھی میں نے ہی لینا، تو لے لیا، تو اب گاڑی بڑی ہونی چاہیے، ہو گئی، اب بچے بیال اچھا جی بیائے گئے، اب یہ مقصود نہیں، یہ تو ضمنی چیزیں، یہ تو چونکہ مقصود کوئی نہیں ہوتا، مقصود تو جب وہ چھوٹی موٹی چیزیں مقصود وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر بور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا مقصود مسلح ہو، مسلح والے لوگ بور نہیں ہوتے۔ نوجوان ناراض نہیں ہوں گے مجھے امید ہے، موبائل والے بور ہو جاتے ہیں کسی وقت، موبائل والے بور ہو جاتے ہیں، آخر اس کو کتنا کو دیکھیں، یعنی کئی سالوں سے گردن جھکائی ہے پر موبائل سے کوئی چیز باہر آئی کوئی نہیں، جو تھا اندر ہی رہ گیا ہے، تھک گئی گردن۔ یہ لوگ بھی بور ہوتے ہیں، ایک کام کتنا کو کریں گے، کس حد تک کریں، کتنی کو فوٹو چڑھا لیں گے، چڑھا لو نا بھائی، کتنی کو چڑھاؤ۔ مسلح والا بندہ بور نہیں ہوتا، تسبیح والا بندہ بور نہیں ہوتا، درود شریف پڑھنے والا بور، یہ قرآن پاک والا بور۔ سن لو ایک حدیث ہے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ اگر آپ کے ذہن میں رہ گئی نا، میرا دل ہے اڑی رہ جائے آپ کے ذہن میں، یہ اڑی رہ گئی نا تو مزہ بڑا آئے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لوگوں سنو، ہر شے پرانی ہوگی، میرا اسلام کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ نیا رہے گا، یہ نیا رہے گا۔ تشریف دین کبھی پرانا، حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے قرآن کبھی پرانا نہیں ہو، جب پڑھو گے نئی تازگی، آپ جب تفسیر پڑھیں گے کوئی نیا نقطہ ہی سمجھ میں آئے گا، کوئی یہ کبھی پرانا۔ آپ نے ان چیزوں کو اپنایا جو پرانی ہوتی ہیں، اسے اپنائیں جو نئی ہے، جو تازہ ہے، جو تر و تازہ ہے، جس کی چاشنی ہر روز نیا ذائقہ دیتی ہے، مزہ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ وہ دنیا میں بستے ہیں لیکن وہ روحانی ہوتے ہیں، اس لیے کہ تعلق دنیا داروں سے نہیں، تعلق رب رسول سے ہوتا ہے۔ اپنی ترجیحات صحیح کریں، اپنے آپ پہ محنت کریں، اپنے آپ پہ، سارا کچھ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، آخر جاتے وقت پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے تو بنائے کچھ نہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، طے ہو گئی ان کی زندگی، تو اپنے اپنے گھروں میں سمٹ گئے، ہمارے لیے کیا بچا؟ ہمارے لیے بچنا ہے مسلح نے، تسبیح نے۔ جس کا وقت سے دل لگ گیا نا، اسے بڑھاپے میں پریشانی کوئی نہیں ہوگی، وقت سے دل لگائیں طبیعت ٹھیک رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ مسافر سا آدمی ہوں، ابھی ایک دو جگہ پہ اور بھی حاضر ہونا ہے، اللہ آپ کو سلامتی عطا۔ پروگرام آپ کا جاری، ابھی تلاوت ہوئی ہے، انشاءاللہ نعت ہوگی، آپ اطمینان سے سب لوگ تشریف رکھیں گے۔ آخر دعوانا